نیک لوگ، سچے لوگ تیار نہیں ہو رہے، امانتدار لوگ تیار نہیں ہو رہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ساری دنیا میں جتنی عیاشی، بدماشی اور جتنا فساد مچا ہوا ہے نا، اس میں ماں باپ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اس لیے کہ یہ فساد بھیڑیوں نے نہیں مچایا ہوا، اسلام آباد میں بھیڑی نہیں داخل ہو گئے جو بازاروں میں لوگوں کو کاٹ کھا رہے ہیں، بلکہ انسانی بیٹھے ہوئے ہیں دکانوں پہ جو لوگوں کو کاٹ رہے ہیں، انسانی بیٹھے ہوئے ہیں دفتروں میں جو لوگوں کو کاٹ رہے ہیں، اور یہ انسان آسمان سے نہیں اترے، یہ کسی ماں اور باپ کی پرورش کا نتیجہ ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت پہ توجہ دینی ہے، اور ان کے سامنے آخرت کو اتنا بیان کرنا ہے کہ بچہ قدم اٹھانے سے پہلے سوچے کہ قبر میں کیا ہوگا اگر یہ کام کر لیا تو، قیامت میں کیا ہوگا اگر یہ کام کر لیا تو۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا، ایک گلی میں دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں، جیسے بچے گولیوں سے کھیلتے ہیں نا، آج کل تو گولیوں کا زمانہ بھی نہیں رہا، اخروٹ سے کھیل رہے تھے بچے، اخروٹوں سے کھیل رہے تھے۔ تو دیکھا کہ ایک بچہ، کچھ بچے تو کھیل رہے ہیں، ایک بچہ بیچارہ کنارے پہ کھڑا ہوا ہے، ایک طرف کھڑا ہوا ہے، رو رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، مایوس۔ تو اس نے بہلول رحمت اللہ علیہ اس کے پاس گئے، اور دیکھا نا کہ یہ بچہ بیچارہ بہت مایوس ہو رہا ہے، تو احساس کمتری کا شکار ہوا، کسی غریب کا بچہ ہوگا، اس کے بعد اخروٹ ہوں گے نہیں، اسی بیچارہ بس دیکھ کے ہی اندر میں جل رہا ہے۔ تو بہلول رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں اس کے پاس چلا گیا، تو میں نے کہا بیٹا آپ اس لیے مایوس ہیں، اس لیے پریشان ہیں کہ آپ کے پاس اخروٹ نہیں ہے، تو آپ پریشان نہ ہوں بیٹا، میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو اخروٹ لے دوں، آپ بھی ان بچوں کے ساتھ کھیلیں۔ تو وہ ترچھی نگاہوں سے بہلول رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کے فرمانے لگے، چچا جان ہم دنیا میں کھیل کے لیے تو نہیں آئے، آپ مجھے کیا مشورہ دے رہے ہیں؟ ہم دنیا میں کھیل کے لیے تو نہیں آئے۔ کھیل کے لیے کوئی پریشان ہوتے ہیں؟ مسلمان کھیل کے لیے پریشان ہوتا ہے؟ ہم کھیل کے لیے تو نہیں آئے۔ تو کہا بیٹا پھر کس لیے آئے؟ کہا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تمہارا کیا گمان ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنا دیا ہے، کھیل کود کے لیے بنایا ہے اور تمہیں مر کے ہمارے پاس نہیں آنا؟ تو حضرت بہلول بہت متاثر ہوئے اس بچے کی باتوں سے۔ تو کہا بیٹا تو بڑا حکیم معلوم ہوتا ہے، اور تو بڑا سمجھدار معلوم ہوتا ہے، تو مجھے کچھ نصیحت تو کر۔ تو اس نے نصیحت کی، اس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا ختم ہو رہی ہے اور آخرت دن بدن قریب آ رہی ہے، ہر ایک اپنی قبر کے قریب ہو رہا ہے، ہر ایک اپنی موت کے قریب ہو رہا ہے، اور دنیا تو آہستہ کٹی جا رہی ہے، ختم ہو رہی ہے اور ہم سے چھوٹتی چلی جا رہی ہے، آخرت قریب آ رہی ہے۔ ایسی نصیحتیں کی کہ بہلول رونے لگ گئے، اور وہ بچہ خود بھی رو رہا تھا، زار و قطار رو رہا تھا۔ پھر بہلول نے کہا کہ بیٹا ابھی تو تیری عمر بھی اتنی نہیں ہے، تو اتنا کیوں اللہ سے ڈر رہا ہے کہ اللہ کی باتیں کرتے کرتے، آخرت کی باتیں کرتے کرتے تیری آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں بن رہی ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے، بچہ فرمانے لگا بہلول رحمت اللہ علیہ سے کہ چچا جان بات یہ ہے کہ میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے، جب وہ آگ جلاتی ہے نا تو بڑی لکڑی کو آگ دیر سے لگتی ہے، تو چھوٹی چھوٹی لکڑیاں، چھپٹیاں وہ پہلے ڈالتی ہے، اس سے وہ آگ کو جلدی پکڑ لیتی ہیں، اس کے بعد پھر بڑی لکڑیاں ڈالتی ہے میری ماں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے نہ ہو کہ میں اللہ کو بھولا رہوں، آخرت کو بھولا رہوں، اور میں اللہ کو ناراض کرتا رہوں، اور اللہ جہنم میں چھوٹی لکڑیوں کی جگہ اللہ مجھے ڈال دے۔ یہ سوچ کے مجھے ڈر لگتا ہے، یہ سوچ کے میں روتا رہتا ہوں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اشعار پڑھے آخرت کے بارے میں، جہنم جنت کے بارے میں، اللہ کی عظمت کے بارے میں، ایسے اشعار پڑھے کہ حضرت بہلول بے ہوش ہی ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو لڑکوں سے پوچھا بھئی وہ جو لڑکا یہاں کھڑا ہوا تھا وہ کہاں چلا گیا؟ کہا وہ تو چلا گیا۔ تو کہا کون تھا وہ؟ کہا وہ امام حسین کی اولاد میں سے تھا، امام حسین کی اولاد میں سے تھا۔ تو حضرت بہلول فرمانے لگے ہاں میں بھی تو کہوں کہ یہ کون سے درخت کا پھل ہے، ایسی باتیں کر رہا ہے۔ تو آج ہمارے بچوں کا یہ ذہن ہے؟ آج ہمارے بچوں کا یہ ذہن نہیں ہے۔ آج ہمارے بچوں کو کھیل چاہیے، تماشا چاہیے، گھومنا پھرنا چاہیے۔ آج ہمارے بچے یہ نہیں سوچتے کہ مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، قبر میں جائیں گے، کیا بنے گا۔ تو اپنے بچوں کی ہم ایسی تربیت کریں کہ آخرت ان کی نگاہوں میں ہو، آخرت ان کے دل دماغ میں رچی بسی ہوئی ہو،
اور سادہ زندگی گزاریں گے تو دنیا سے بے رغبتی رہے گی، یعنی زیادہ خواہشات والی ڈیکوریشن والی زندگی گزاریں گے تو اس سے دنیا کی محبت دل میں آہستہ آہستہ پیوست ہوتی رہے گی، پھر یہ دنیا کی محبت ہم سے حرام کام بھی کروائے گی۔